سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے اللہ کی نظر کیا، تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ عمران ثانی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد اور ان کی والدہ کا نام حنا بن قاقوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب اپنی ماں کے رحم میں تھیں تو انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تو وہ نہ تو شادی کرتا نہ ہی دنیاوی مشاغل میں حصہ لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود بھی بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ بی بی مریم کی والدہ نے بیٹے کی دعا اس لیے کی تاکہ رواج کے مطابق محض لڑکوں کو ہی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے قبول کیا جاتا تھا۔ بی بی مریم کی پیدائش پر ان کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ وہ اب اپنی نظر کیسے پوری کریں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ان کے افسوس کو مسرت میں یہ کہہ کر بدلا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معتبر ہو جائے گا۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ کی والدہ نے حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھا گیا۔ بعض زبانوں میں مریم کے معنی عبادت گزار اور بلند مرتبہ کے بھی کیے جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل ان کے والد وفات پا گئے تھے۔ اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد کے لیے وقف کیا جاتا اسے بچپن سے ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اسی طرح جب حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مجاوروں کے پاس لے کر گئے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حنا کی بیٹی کی تربیت ان کے حوالے کی جائے، کیونکہ یہ اپنی نیک نامی کے باعث بہت مشہور تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین جو قلم توریت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب بہتے پانی میں اس کو چھوڑیں گے، جس کا قلم پانی کی الٹی سمت بہے گا اس کو ہی حضرت مریم کی تربیت سونپی جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم کو اللہ نے الٹی سمت میں بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اسی لیے ان سے بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب بی بی مریم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا نے بے موسم پھل دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح یہ بے موسمی پھل آ رہے ہیں مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھی، وہ اس وقت ہی نکلا کرتی تھی جب انہیں غسل کرنا ہوتا تھا۔ جب حضرت مریم 15 سال کی ہوئی تو وہ غسل حیض کرنے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا کی بیوی کے گھر گئیں۔ اس وقت گھر پر کوئی نہ تھا۔ انہوں نے جیسے ہی غسل کے لیے پردہ گرایا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا ہے۔ حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں، انہیں اپنی عزت و عصمت کی فکر لاحق ہو گئی، گو کہ فرشتہ کے چہرے سے تقوی کے آثار نمایاں تھے، تاہم انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ عفت و پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، فرشتہ ہوں۔ آنے کی بابت بتاتے ہوئے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا کبھی تصور نہیں ہوا، میرے جسم پر کبھی کسی کا ہاتھ ہی نہیں لگا، نہ ہی میں بدکار اور نہ ہی زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یہ اسی طرح ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا فرمایا اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور ان کا خوف ختم ہوا۔
پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں۔ اللہ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سراتا کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ در دزا میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ در دزا میں بھی یہی فکر تھی کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم مطمئن ہو کر یہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا میرا روزہ ہے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر واپس گھر آ گئیں۔ جیسے ہی بچے کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا نہ تیری ماں۔ یوسف نامی مرد حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا کا قریبی تھا، اسی لیے لوگ یہی الزام لگانے لگے۔ آپ کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، مگر آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ روایت ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج مریم اور یوسف کو سنسار کریں گے۔ اچانک حضرت مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو کہ دودھ پی رہے تھے، جن کا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، میں جب پیدا ہوا، میں جب مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یوں حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اوصاف اور خصائل بیان فرمائے، ان سے حضرت مریم پر لگائی ناپاک تہمتیں رد ہو گئیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت مریم کی پاک بازی کی تصدیق حضرت عیسیٰ کی زبانی کروائی، اور ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن مجید میں بھی نازل فرمائی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔